السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مغرب کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آپ حضرات کو جس راستے میں آپ حضرات نکلے ہوئے ہیں وہ اللہ کا راستہ کہلاتا ہے۔ اس میں ہدایت کیسے ملتی ہے تو میں آپ حضرات کو اس چند باتوں پہ میں آپ کو بتلا کر اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے میں جانے والوں کو ہدایت کیسے ملتی ہے؟ دیکھیے، آفتاب نورانی ہے، اس کے اندر نور ہے، وہ اپنے اس نور کے ساتھ چکر لگاتا ہے تو دنیا میں نور پھیلتا ہے۔ اگر بجائے نورانی ہونے کے وہ ظلمتی کالا ہوتا اور اس میں نور کے بجائے اندھیرا ہوتا تو دنیا میں اندھیرا پھیلانے کا ذریعہ بنتا۔ آپ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر نکل رہے ہیں اور دور قریب کی دنیا میں پھریں گے۔ اگر آپ میں نور ہوگا تو آپ کے ذریعے نور پھیلے گا، اور اگر آپ کے اندر ظلمتی ہوگی تو وہی ظلمت پھیلے گی۔ اس لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اندر نور ہو اور آپ خود نورانی بنیں۔ کسی انسان کی ذات میں نور نہیں، نور والی چیزوں سے نور انسان کے اندر آتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو نور والے اعمال اختیار کرنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے اندر نورانی آ جائے اور آپ لوگوں کے ذریعہ نور پھیلے، اور ظلمت والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ظلمت نہ پھیلے اور ظلمت پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ نور والے اعمال وہ محمدی اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے۔ ان اعمال کو اتنی کثرت سے اور لگاتار یکسوئی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے نورانی رنگ میں رنگ جائیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اخلاص کے ساتھ ایمان اور یقین حاصل کرنے کی دعوت جو انبیاء علیہ السلام کی خاص میراث اور اللہ کی مخلوق کے سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ نماز اور جملہ عبادات جس میں ذکر، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ علم میں مشغولیت، خاص کر وہ علم جس میں انسانوں کے اعمال و افعال کے دنیا اور آخرت میں ظاہر ہونے والے نتیجہ کو بیان ہے۔ اچھی اخلاص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص تھے اور جن کی اپنی تعلیم دی تھی، جن کی آپ نے تعلیم دی تھی، جس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ ہے وہ نورانی اعمال جن کو لگاتار اور کثرت سے کرنے میں نور پیدا ہوتا ہے اور زندگی بنتی ہے۔ آپ لوگوں کو انہی اعمال میں مشغول رہتے ہوئے پھرنا ہے۔ یاد رکھیں، آپ صرف اپنے گھر والوں اور اپنے خاص ماحول کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، نفس اور شیطان اور بری عادتوں کو چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں۔ یہ تینوں دشمن ہر قدم پر اور دن رات آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو ان اعمال کی طرف کھینچے گی جن سے آپ میں ظلمت آئے اور آپ خدا سے دور اور اس کی رضا سے محروم ہو۔ آپ ان دشمنوں کے شر سے صرف اس طرح بچ سکتے ہیں، اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ سونے کے 6 گھنٹوں کے علاوہ دن اور رات کے تمام اوقات میں اپنے آپ کو ان نورانی اعمال میں مشغول رکھیں۔ یا آپ ایمان کی اور ایمان والے اعمال کی دعوت دے رہے ہوں، یا نماز اور ذکر تلاوت وغیرہ کسی عبادت میں مشغول ہو، یا سکھانے میں لگے ہوں، یا کوئی خدمت والا کام انجام دے رہے ہوں، نفس اور شیطان کے شر سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ آپ کا وقت ان کاموں میں فارغ اور خالی نہ ہو۔ پھر یہ اعمال بھی نور حاصل کرنے کا ذریعہ اسی صورت میں بنیں گے جبکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے ثواب پر نگاہ رکھتے ہوئے کیے جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نیت خالص نہ رہی تو یہی اعمال جہنم میں کھینچ لے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے 3 آدمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جہنم میں سب سے پہلے انہی کو پھونکا جائے گا کہ ان میں ایک وہ عالم دین اور عالم قرآن ہوگا جو عمر بھر قرآن سیکھنے سکھانے میں مشغول رہا۔ دوسرا ایک دولت مند سخی ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں خوب دولت سے نوازا تھا اور وہ اللہ کی دی ہوئی دولت نیکی کے کاموں میں خوب دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اور تیسرا شخص ایک شہید ہوگا جو جہاد کے میدان میں دشمنوں کی تلوار سے شہید ہوا ہوگا۔ لیکن ان تینوں آدمیوں نے یہ اعمال دنیا میں معمولی شہرت اور عزت حاصل کرنے کے لیے کیے تھے۔ سوچو تو کس قدر لرزہ دینے والی حدیث ہے یہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت فرماتے تو کبھی کبھی مارے خوف سے ان کی چیخ نکل جاتی اور ان پر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا تھا۔ اور ایک دفعہ جب تابعین نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے نقل کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اتنا روئے کہ لوگوں کو ان کی جان کا خطرہ ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد ان کی حالت ٹھیک ہوئی۔ بہرحال نورانی اعمال نور پیدا کرنے کا ذریعہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے
کیے جائے۔ اس لیے آپ کو ایک طرف تو اپنے تمام وقت انہی اعمال میں مشغول رکھنے میں، اور دوسری طرف اس کو بھی اہتمام کرنا ہے کہ نیت صحیح رہے۔ جب کسی بندہ کو اچھے اعمال سے شیطان ہٹا نہیں سکتا تو اس کی نیت میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں اور میرے بھائیوں، میں بتا چکا ہوں کہ اس نکلنے کے زمانے میں بس چاروں کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے ایمان و یقین کی اور ایمان والے اعمال کی دعوت۔ اس دعوت کے لیے عمومی گشت ہوں گے، خصوصی گشت ہوں گے، جن کے اصول و آداب گشت کے لیے نکلتے وقت بتلائے جائیں گے، ان کو دھیان سے سنا جائے۔ پھر جب آپ دعوت کے لیے گلیوں اور بازاروں میں نکلیں گے تو شیطان آپ کو وہاں کے نقشوں کی طرف متوجہ کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ شیطان و نفس کے شر سے بچا لے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے۔ پوری گشت میں اس کا اہتمام رہے کہ بس اللہ کی جمال اور جلال پر اور اس کی صفات عالیہ پر نظر رہے، نگاہیں نیچے رہے اپنا مقصد نگاہ کے سامنے رہے۔ جس طرح سب کسی مریض کو اسپتال لے کر جاتے ہیں تو خود مریض اور اس کے ساتھی اسپتال کے عالیشان عمارتوں اور وہاں کے نقشوں کو دلچسپی سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے سامنے بس مریض کا علاج ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، خصوصی گشت میں اگر دیکھا جائے کہ وہ صاحب جن سے آپ ملنے گئے ہیں تو اس وقت توجہ سے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مناسب طریقے سے جلدی بات ختم کر کے ان کے پاس سے اٹھ جانا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ وہ صاحب متوجہ ہے تو پھر پوری بات ان کے سامنے رکھی جائے اور وقت فارغ کرنے کے لیے بھی کہا جائے۔ خصوصی گشت میں جب دینی اکابر کی خدمت میں حاضر ہی ہو تو ان سے صرف دعا کی درخواست کی جائے اور ان کی توجہ دی جائے اور کام کا کچھ ذکر کر دیا جائے۔ عمومی گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے اور ان کے سامنے ایمان و یقین، نماز، علم و ذکر، اخلاق و اخلاص پھر تشکیل کر کے مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ جن لوگوں نے کے ارادے کیے ہیں اور نام لکھائے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں نکال دینے کی اور ارادوں کو عمل میں لانے کی کوشش کرے اور اپنے مکان میں امکان بھر اس کا انتظام کرے، ان کا وقت اچھی طرح گزرے۔ جو لوگ اس وقت نکلنے کا فیصلہ نہ کر سکے ہو ان کو مقامی گشت، مقامی اجتماع، مسجد کی اور گھر کی تعلیم وغیرہ کی پابندی پر آمادہ کیا جائے اور ان کاموں کا وہاں پر نظام بنا دیا جائے۔ جب دعوت کے سلسلے کے سارے محنت کر چکے تو اس کے کسان کی طرح جو زمین میں بیج بکھیر دیتا ہے اور پھر اللہ سے لو لگاتا ہے، اسی طرح محنت کے بعد اب اللہ سے دعا کرے، وہی دلوں کا پھیرنے والا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب اس باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔